बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, दिलचस्प सूरत हाल है कि 24 को फ़ाइनल कॉल आ गई। ख़ान आज़म ख़ान अपने इमरान ख़ान नियाज़ी ने कॉल दे दी, जिस कॉल का बड़ा इंतज़ार था। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये असली कॉल है या नकली है। किस हवाले से कि फ़ाइनल कॉल है या सेमी फ़ाइनल है, तो मैं आपको आगाही दूंगा इससे। और दूसरी बात यह है कि एहतजाजी क़यादत कौन करेगा, इस क़यादत कौन करेगा इस फ़ाइनल कॉल की। और फिर मरियम की बीमारी, असल हक़ाइक़ क्या है, ये भी आपको बताऊंगा। ख्वाजा आसिफ को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है, उसके पीछे क्या कहानी है, ये भी आपसे शेयर करूंगा। और इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है, मामला सीधे करना चाहती है, क्या होंगे या नहीं। और KPK की हुकूमत अब कौन चला रहा है, गंडापुर या कोई और, इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात 24 नवंबर फ़ाइनल कॉल इमरान ख़ान नियाज़ी की कि घरों से निकलो, कफन बांध के निकलो, और ना वापस ना जाने के लिए निकलो। सर्दी का इंतज़ाम करो, खुराक का इंतज़ाम करो। तमाम MNA, तमाम MPs, तमाम रहनुमा इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद मरकज़ बनेगा इस एहतजाज का। और 3 मुतालबात उन्होंने दे दिए कि मैंडेट चोरी वापस किया जाए, मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, कैदियों को रिहा किया जाए, और 26वीं तरमीम भी कालादम करार दी जाए। लेकिन असल हक़ाइक़ ये नहीं, जो ज़राए कहते हैं, ज़राए का दावा ये है कि ये असली कॉल है ही नहीं, फ़ाइनल नहीं है, ये सेमी फ़ाइनल है। क्यों कि इमरान ख़ान नियाज़ी जो हैं हर माह कोई ना कोई एहतजाजी कॉल देते रहे हैं, तो इस माह खाली ना जाए इसलिए उन्हें ये दे दी कॉल। और फ़ाइनल करके दी सिर्फ इसलिए कि बहुत से मामलात हैं। एक तो उन्होंने अपने लीडरान को चेक करना है कि वो कितने पानी में है, कितने लोग लेके आ सकते हैं, कितने नहीं लेके आ सकते, कितने दिन ठहर सकते हैं, कितने नहीं ठहर सकते। दूसरा ये कि फंडिंग का मसला है। अली अमीन गंडापुर आखिर कब तक KPK के फ़ंड इस्तेमाल करेंगे, सरकारी ज़राए इस्तेमाल करेंगे, जबकि अब मामला जो हैं वो भी गड़बड़ है। कि सवालिया निशान PTI से ये हो रहा है कि क्या अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला की हैसियत से काम कर रहे हैं या कोई और। तो ये भी एक सवाल है, उसमें 2 राय हैं। क्योंकि बुशरा बीबी खातून अव्वल साबिक जो थी वो पहुंच चुकी हैं और पेशावर में मेहमान हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं वो मेहमान है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन तमाम मीडिया, तमाम चैनल्स ये शोर मचा रहे हैं कि उन्हें पंजाब के तमाम क़यादत को, लोगों को बुलाया है पेशावर इस एहतजाज के लिए, तैयारी के लिए। उन्हें चेक करना है, हिदायत देनी है। अब मामला क्या है, मामला ये है कि जब फैसला किया इमरान ख़ान ने इस फ़ाइनल कॉल का, तो पैगाम उन्होंने वकला के ज़रिए या क़यादत के ज़रिए नहीं दिया, उन्होंने पैगाम दिया अपनी हमशीरा अलीमा ख़ान के ज़रिए। अब दूसरी बात यह है कि अब जो इंतज़ामात हिकमत अमली बनाई जा रही है, उसमें कहा यह जा रहा है कि बुशरा बीबी जो हैं वो आगे हैं, वो हरावल दस्ते में शामिल हैं, बल्कि वो लीड कर रही हैं। और क़यादत को अलीमा ख़ान करेंगी या बुशरा बीबी, यही लोग करेंगे। क्यों? उनको ये बताया गया कि माजी में जितनी भी तहरीकें पाकिस्तान में चली, चाहे वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए थी तो वो नुसरत भुट्टो ने चलाई, नवाज़ शरीफ के लिए थी तो कुलसूम नवाज़ ने चलाई, या मरियम नवाज़ ने चलाई। तो जितने भी खूनी रिश्तेदार हैं, जब वो कुछ चलाते हैं, कार्रवाई करते हैं, बेनज़ीर ने चलाई थी तो वो भी उनके खूनी रिश्ता था। तो वो कहते हैं वही कामयाब होती है, लोगों की हमदर्दियाँ जब ही होती है जब उनका कोई खूनी रिश्तेदार मैदान अमल में आता है। लिहाजा ये फ़ैसला उन्होंने कर लिया, अलीमा ख़ान के ज़रिए पैगाम दे दिया और हिकमत अमली बनाने की ड्यूटी लगा दी बुशरा बीवी की। क्योंकि पहले भी कहा जाता है कि उनकी मर्ज़ी के बग़ैर मुर्शिद आज़म नहीं चलते। बहरहाल दावा है लोगों का, इसको आप माने ना माने, इत्तेफाक करें ना करें, ये एक अलग बात है। ताहम उन्होंने पंजाब की क़यादत को बुलाया, पंजाब के लोगों को बुलाया और सबको ये कहा जा रहा है कि इतने बंदे लेके आए। लेकिन असल जो है वो ये है कि चूँकि इस कॉल को कहा गया पूरी दुनिया में, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी से फंडिंग के लिए भी कहा गया है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब वही वो जो कमी है, ATM गायब हो गए, पैसा लगाने वाले गायब हो गए। तो बुशरा बीबी पेशावर यानी KPK के लोगों को, जो सनतकार हैं या जिन्होंने माजी में हुकूमत में फ़ायदे उठाए हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वो फंडिंग करें।
کیونکہ حکومت تو ایک حد تک فنڈنگ کر سکتی ہے، سرکاری وسائل تو ایک حد تک استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب ساری حکمت عملی جو ہے کہتے ہیں KPK کی حکومت بھی بشریٰ بی بی کے ہدایات پہ چل رہی ہیں، الزام ہے، پھر وہی بات مانے یا نہ مانے۔ اچھا، دوسری جانب کہ انہوں نے پنجاب سے بھی بلا لی لوگوں کو، اب چیک کرنا یہ ہے کہ اوورسیز سے فنڈ کتنا آتا ہے، کیونکہ اصل فائنل کال جو ہے وہ آئے گی بعد میں۔ اب میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے ایک خفیہ کمیٹی بنائی ہے جس کو اختیار دیا ہے احتجاج کا، اور احتجاج ختم کرنے کا بھی اختیار دیا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واپسی کا راستہ موجود ہے۔ اسی کمیٹی کو انہوں نے کہا ہے کہ وہی احتجاج کرائے گی، وہی قیادت کرے گی، وہی کمیٹی ساتھ چلے گی علیمہ خان اور بشریٰ کے ساتھ، اور وہی کمیٹی اس کو ختم بھی کرے گی۔ تو جب ختم کا راستہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فائنل نہیں ہے، یہ سیمی فائنل ہے، یہ صرف چیک کیا جا رہا ہے، ٹیسٹ ہے۔ اب ٹیسٹ ہے کارکنوں کا، لیڈروں کا، ٹکٹ ہولڈروں کا۔ اب دیکھنا یہ کہ کہاں کس تعداد میں نکلتے ہیں۔ دوسری جانب انہیں موسمی معاملات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، لیکن فائنل کال یہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں یا جنوری میں ہوگی، اور جو آپ کو پتہ ہے جنوری میں ٹرمپ صدر بعد نے بھی حلف اٹھانا ہے، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جہاں انریسٹ ہو ان کو اطلاع جائے، ان کو پیغام جائے، توجہ دلاؤ، نوٹس جائے کہ جناب لاہور سے پاکستان سے مصیبت پہ یہ ہر جگہ جناب، نہ پنجاب میں، نہ KPK میں، نہ سندھ میں، کہیں بھی سب جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، تو یہ پیغام دیا جائے۔ تو یہ ہے اس کا اصل۔ اب قائدین جو ہیں، قیادت کون کرے گا وہ نہیں کہا، وہ بھی کہا تھا جائنٹ قیادت، اس کا مطلب ایک نہیں بہت سے لوگ کریں گے، وہ کسی ایک پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ معاملات ہیں اس طرح۔ اب کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں بقول شخص سے کہ چونکہ جنرل باجوہ، جنرل حمید گل سے کہانی شروع ہوئی اور جنرل باجوہ تک یہ بات آئی اور پھر عمران خان اقتدار میں آئے، تو اسٹیبلشمنٹ کی یہ پارٹی ہے PTI۔ اب اس کا خیال یہ کہ دباؤ ڈال کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے، اور اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بہت کچھ کہا بھی ہے، یعنی میر جعفر بھی کہا، میر صادق بھی کہا، باجوہ کو ہی کہا بلکہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا غیر جانبدار ہوتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں۔ تو عاصم منیر سے تو راضی نہیں تھے۔ جب عاصم منیر صاحب کی تعیناتی ہوئی تھی ان کا، تو صدر مملکت اس وقت تھے عارف علوی، تو وہ فوراً وہ خط لے کے زمان پارک لاہور پہنچ گئے تھے کہ جناب یہ تو اب کرنا پڑے گا، اگر آپ نہیں بھی مانیں گے تب بھی کرنا، انہوں نے کہا کر دو، تو وہ کر دیا تھا، لیکن انہی نے ان کو برداشت نہیں کیا۔ تو اب یہ پیغام دیا جا رہا، اور عاصم منیر کہتے ہیں کہ میں سیاست میں قدم نہیں رکھوں گا، مذاکرات سیاسی لوگوں سے کریں، سیاستدانوں سے کریں۔ تاہم عمران خان اور ان کی پارٹی کی کوشش یہی ہے کہ نہیں، اصل طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے، تو طاقتوری لائے تھے ہمیں، تو طاقتور ہی دوبارہ لا سکتے ہیں، لہٰذا بات ہم طاقتوروں سے ہی کریں گے۔ اب یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے، ابھی تو معاملہ نہیں بنتا لگ رہا، لیکن دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں۔ تو اب یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں۔ تو معاملات ہی یہی ہے کہ اب انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، علی محمد خان سے جب ملاقات کی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، افہام و تفہیم سے مشاورت بھی کریں، لیکن اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو جائے، سپہ سالار غیر جانبدار ہو جائے۔ اور وہ بھول گئے کہ انہیں غیر جانبدار کو کہا ہے کہ جانور، یعنی ان کی خواہش ہے کہ اب عاصم منیر سپہ سالار کی بجائے جانور بن جائے۔ تو یہ لگتا نہیں، کیونکہ ان کے اپنے انداز ہیں، ان کے اپنے طریقہ کار ہے، اور وہ جو جس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ معاملات اس سے چل رہے ہیں۔ تو ابھی معاملہ لگتا نہیں، تاہم اس تاریخ میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ احتجاج کے بعد ملتوی بھی ہو سکتا ہے، یہ گھر واپس بھی جایا جا سکتا ہے، یہ چیزیں دونوں موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مریم نواز کی بیماری کی۔ مریم نواز کی بیماری پہ کہا گیا، کسی نے شور مچا دیا، حالانکہ منصور علی خان نے بالکل واضح انداز میں کہا تھا کہ نہیں، کوئی کہا جا رہا ہے کہ گلے کا کینسر، لیکن کینسر نہیں، لیکن اسی کا بات کا بتنگڑ بنایا گیا اس کے پروگرام کا کہ اس نے خبر دی، اور اس خبر کو لے کے سب اڑ پڑے، بلکہ بڑے بڑے لوگ بھی اڑ پڑے، ہمارے حسن نثار صاحب نے بھی اس کو مان لیا، اور باقیوں نے بھی کہا کہ جناب منصور علی خان۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کے گلے میں کوئی گلٹیاں تھیں، پہلے بھی وہ جنیوا میں گئی تھیں، اور اپنے والد محترم نواز شریف کی موجودگی میں انہوں نے اس کا علاج کرایا تھا، اور اب بھی جانے سے پہلے بھی ان کو کوئی تکلیف ہوئی تھی، پریشان تھی وہ، ان کو بولنے میں بھی پرابلم ہو رہی تھی۔ تو جب گلٹی ہو تو اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو شخص، اسے فوری طور پر اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی پہلی بنیاد ہوتی ہے کینسر کی۔ ابھی آخری خبروں تک تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن اندیشہ کیوں ہے؟ اندیشہ اس لیے کہ کلثوم نواز بھی گلے کے کینسر سے ہی انتقال کر گئی تھی، اسی بیماری میں مبتلا تھی، اور لوگوں نے اس کا مذاق بنایا تھا۔ تو میں نے پہلے بھی ولاگ میں کہا کہ نہیں، مذاق کسی کا بھی، چاہے دشمن ہو، دوست ہو، کچھ ہے، کیوں؟ یاد رکھنا چاہیے
دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ تو پھر بات کیا ہے؟ جب بات ہی موت پہ ختم ہونی ہے تو پھر اس چیزوں کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال وہ اس کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں، ابھی فائنل رزلٹ نہیں آیا، لیکن ان کے گلے میں پریشانی تکلیف ہے۔ اب بات کرتے ہیں آخری کہ خواجہ آصف، ان کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ہیں عثمان ڈار، سپر ٹائیگر پی ٹی آئی کے۔ عثمان ڈار کی والدہ ان کے سامنے ہاری، انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی، انہیں کہا یہ دھاندلی ہوئی ہے۔ خواجہ آصف بولنے پہ بھی بڑے زبان رکھتے ہیں، وہ فلور آف دی ہاؤس بھی بہت بولتے ہیں، بعد بھی ہر چیز کا جواب دیتے ہیں، تو لہٰذا وہ قابو آ گئے، انہیں بول دیا۔ اب ان کو دھمکی دی گئی، ان کو گالیاں دی گئیں، ان کے ساتھ بہت کچھ برا سلوک کیا گیا، تو وہ جناب برطانوی حکومت کو انہوں نے کہہ دیا، ڈپلومیٹ پولیس کو کہہ دیا کہ جناب ذرا فکر کرو، اور اب ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے سیالکوٹی، یعنی سوشل میڈیا بریگیڈ سیالکوٹ نے ان کے خلاف یہ سارا کام کیا، عثمان ڈار نے۔ تو باقی پھر سے ہی اس وقت تک اتنے ہی، آئندہ ملیں گے پھر۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔